بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 7۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آگے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک غائب ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور دونوں نے تلاش کرتے کرتے تھاما کی وادی کے پیچھے ایک درخت کے نیچے انہیں نے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس کے درخت کی شاخیں بہت ہی گھنی تھی۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکل چکے تھے، اس لیے عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے گا، 1 سال کا آپ نے ٹائم لیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف سے محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کا یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حلیمہ سعدیہ دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھتی تھی۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ چاک مبارک کرنے والا یعنی کہ سینہ مبارک حضرت جبرائیل حضرت میکائیل جڑے نبی اور فرشتے آئے نبی باغ سینہ چاک کی تصویر مورتی کڈے تھی، ایک وہ والا واقعہ پیش آیا تو وہ فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی کے ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب اور تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی کی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اسی بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی، وہ ان کا قتل کا ارادہ کر رہے تھے، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رائے ہے کہ اس بچے کے باپ۔ تب انہیں کہا گیا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا رکھا تھا، آخری ایک نبی آخری آنے والا ہے، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کے یہ علامت ہوں گی اور یہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کے ارادے طرف کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہ بہت ہی مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزرتے، کھیلتے کودتے اور اپنے بڑیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لیتے بازار سے گھوم رہی تھی
ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کے تمام علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے ترک گئی۔ یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا، کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے واپس آ رہی تھی۔ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا، یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ شبہ کے عیسائیوں کو ایک جماعت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کے والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈیوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس بچے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعے میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل کے ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی اور ایک تیسری روایت میں کے مطابق عمر مبارک یعنی کہ 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس وقت ان دونوں کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال کر گیا، والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، سایہ بھی اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کے وفات اور مکہ کے درمیان ابو کے مقام پر ہوئی، آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ ابو یعنی کہ دفن کیا گیا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لے کر اپنے مکہ مدینہ منورہ میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ ایمن کہتی ہے کہ ایک دن مدینے کے یہودی میرے پاس آیا اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئی، انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اسی امت کے نبی ہے اور یہ شہر ان کا ہجرت گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نجومی تھے، جو آنے والے وقت کے تھے، ہر آدمی اندازہ لگا رکھا تھا یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہی زبردست جنگ ہوگی۔
قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کو یہودیوں کے اس بات کا پتہ چلا، اب ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو، مگر راستے میں ابو کے مقام پر وفات پا گئے ان کے والدہ۔ یہ ہے قسط نمبر 7، انشاءاللہ صبح قسط نمبر 8 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی انشاءاللہ۔